رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر اللہ۔ من لم يشكر الناس لم يشكر اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ مدرسہ اور عزیز طلبہ، آج ہمارا یوم آزادی ہے۔ جو آزادی ہم نے حاصل کی برطانوی حکومت سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو سامراج سے 76 سال گزر چکے ہیں۔ 76 ہو گئے نا؟ یہ 77 ہو گئے، 77 سال ہو گئے ہیں پورے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک ادنا مخلوق ہے، معمولی مخلوق ہے، اس میں بھی جذبہ ہے آزادی حاصل کرنے کا۔ آپ ایک چھوٹے سے کیڑے کو آپ پکڑ کے دیکھیں، اس موسم میں تو کیڑے بہت زیادہ ہیں، مختلف رنگوں کی پونڈیاں گرتی ہیں کہ نہیں گرتی ہیں؟ لائٹ پر آتی ہیں پھر آپ کے سر پہ گرتی ہیں کہ نہیں؟ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجھے پکڑنے والا ہے، پھر دیکھیں پونڈی کیا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جو ہو سکتا ہے وہ کرتی ہے کہ میں ہاتھ نہ لگوں اس پہ۔ کبھی وہ گیس بم بھی چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کاٹ بھی لیتی ہے۔ اس سے کوئی بڑا جانور ہو، اس میں آزادی کی جد و جہد اتنی زیادہ آپ دیکھیں گے۔ اپنی پالتو مرغی آپ کے گھر کی، آپ ہی کے گھر میں رہتی ہے، آپ ذرا پکڑنے کی کوشش کریں اس کو، ہاتھ آتی ہے؟ اپنی پالتو مرغی ہے آپ کی، پھر بھی بھاگتی ہے وہ۔ جانوروں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے تو انسان میں کیوں نہیں ہوگا؟ انسان میں تو ہے، بہت زیادہ ہے۔ اکیلے انسان میں بھی ہے۔ کسی بھی آدمی کو اللہ نہ کرے کوئی ڈاکو اغوا کر کے لے جائے تو بتائیں وہ خوش رہے گا اس حالت میں؟ وہ پوری کوشش کرے گا اس قید سے باہر نکلے۔ اور اگر اجتماعی قید ہو، بہت سارے لوگوں کو کوئی قید کر لے، پھر کیا ہوگا؟ وہ سارے مل جل کے کوشش کریں گے کہ اس سے نکلیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر آزادی کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز کیا ہے اس کے لیے؟ اگر کسی اجتماعیت میں بہت ساری چیزوں کو، مثلا بہت ساری چڑیوں کو شکاری نے جال لگا کے پکڑ لیا، اب وہ کیسے نکلیں جال سے؟ عام طور پہ جانوروں میں اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن اگر شعور آ جائے وہ بھی جال کو توڑ سکتے ہیں۔ مچھلی کے لیے جال ڈالا ہے آپ نے؟ کسی نے ڈالا ہے مچھلی کے لیے جال کبھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ جال ڈالتے ہیں، مچھلی ایک ہی جانب دھکا لگا رہی ہوتی ہے، اسے مڑنے کا شعور نہیں ہے۔ کوئی ان کو سمجھا دے کہ یہ جال پیچھے سے کھلا ہوا ہے، آپ ادھر سے جائیں تو ساری مچھلیاں آزاد ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتحاد کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک قوم میں اتحاد ہو اور ایک قوم کے اندر کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، پھر آپ بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ آپ ٹکرا سکتے ہیں، آپ اس کی غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جسے ہم ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس کے ساتھ نیپال لگا لیں، بھوٹان لگا لیں، برما لگا لیں، کتنے ملک ہو گئے؟ پاکستان، بھارت،
بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، برما، 6 ممالک، 7واں لگا لیں افغانستان بھی، افغانستان کا بھی کافی سارا علاقہ، یعنی قندھار بھی اور کابل بھی، تقریباً آدھا افغانستان آپ کہہ لیں، یہ سارا علاقہ مغل بادشاہوں کے پاس تھا، جو ہندوستان پاکستان کے بادشاہ تھے، اس کو مغلیہ سلطنت کہا جاتا تھا۔ انگریز تاجر بن کے آئے، دھوکہ دیا، مسلمانوں کو لڑایا، مسلمان کمزور ہو گئے اور آہستہ آہستہ انگریز نے پھر مسلمانوں کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے اور بڑی عجیب تاریخ ہے، حتیٰ کہ 1857 میں آخری کوشش ہوئی انگریزوں سے آزادی کی، مسلح کوشش، لڑائی کے ساتھ، تلوار اور بندوق کے ساتھ، مگر وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اور ناکامی کی بڑی وجہ کیا تھی؟ ہندو اور مسلمان بظاہر تو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر بہت سارے اختلافات تھے، ان اختلافات کی وجہ سے وہ تحریک آزادی کامیاب نہیں ہوئی، تو انگریز کا قبضہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ 1857 سے لے کے 1947 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 1857 1947 کتنے سال ہوئے؟ 90 سال ہیں۔ اس سے پہلے جو انگریز نے اپنے قبضے کا آغاز کیا تھا وہ 1757 تھا، تو 100 سال وہ ہو گئے، 90 سال اور ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ 190 سال۔ 190 سالہ حکومت انگریز کی رہی ہے۔ آخر اس کے بعد بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، عوام نے قربانیاں دی ہیں، اور علماء میں صف اول میں ہمارے علماء دیوبند تھے، ہمارے علماء دیوبند کے پیر اور مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سر کی انگریز نے قیمت لگائی تھی کہ اس شخص کا ہمیں سر چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی قیمت لگی تھی، مولانا رشید احمد گنگوہی کے سر کی قیمت لگی تھی۔ یہ پہلی کوشش تھی 1857 والی۔ اس کے بعد ان اکابر نے مدارس بنائے، پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا، پھر مظاہر علوم، پھر اور کئی مدرسے بنے، اور ان مدرسوں سے اگلی دینی قیادت تیار ہوئی۔ انہی مدرسوں سے پڑھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہی مدرسوں میں پڑھا مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے، مولانا الیاس صاحب نے، انہی مدارس سے نکلے ہیں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ بہت بڑی علماء کی قطار ہے جو چلی ہے، تو قوم بھی ان کے پیچھے چلی ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی لیڈروں میں جو دنیاوی لحاظ سے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کی قیادت، ان کی رہنمائی بھی بہت ضروری تھی، کیونکہ انگریز کی چال اور سیاست کو وہ لوگ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ رہے تھے۔ تو ان میں علامہ اقبال تھے، محمد علی جناح تھے، ظفر علی خان تھے، محمد علی جوہر تھے، حسرت موہانی تھے، اور ان سب کا علماء سے بڑا قریبی تعلق تھا، بڑا قریبی تعلق تھا۔ تو ان سب کی محنت سے، جد و جہد سے آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ سرحدیں الگ الگ ہو گئیں، یہ علاقہ ملک مسلمانوں کا ہے، وہ علاقہ وہ ملک ہندوؤں کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان بنا تو اسلامی تاریخ کیا تھی، کسی کو معلوم ہے؟ 14 اگست تو یہ انگریزی تاریخ تھی نا، اسلامی تاریخ کیا تھی؟ 27ویں شب ماہ رمضان کی 27ویں شب تھی، شب قدر میں پاکستان آزاد ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے طے تھا، انگریز کو نہیں معلوم تھا، اسے معلوم ہوتا ہے یہ تو مسلمانوں کا مقدس دن ہے، مقدس رات ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ ماؤنٹ بیٹن نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ آزادی جو اصل تاریخ تھی وہ 14 اگست 1948 تھی، ماؤنٹ بیٹن نے اسے پہلے کر دیا۔ اعلان آزادی ہوا تھا 3 جون 1947 کو۔ ظاہر ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی زمین کی تقسیم کرتے ہیں نا، 2-3 مہینے اس میں بھی لگ جاتے ہیں، آرام سے لگتے ہیں۔
آپ بیٹھ کے نقشہ بناتے ہیں، پھر آپ چار دیواری لگاتے ہیں، سال بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات معاملے طے کرتے کرتے۔ 3 جون کو معاہدہ آزادی ہوا، 14 اگست 1948 کو یعنی تقریباً 15 مہینے کے بعد سرحدیں تقسیم کرنی تھی، تو ماؤنٹ بیٹن نے یک دم کہا کہ 15 مہینے بعد نہیں، 2.5 مہینے میں سرحدیں تقسیم ہم کریں گے۔ تو مقصد یہ تھا کہ پاکستان بالکل جلدی میں بنے۔ میں نے کہا کہ 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں تو جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، اتنے بڑے ملک کیسے تقسیم ہوتے؟ لیکن اس نے کہا کہ جب ہم جلدی میں یہ کام کروائیں گے اور ہندوؤں کی پوری مدد کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی مدد نہیں کریں گے تو ایک کمزور ملک بنے گا۔ اور بظاہر ایسا ہی ہوا کہ پاکستان کے لیے انہوں نے 6 مہینے رکھے تھے کہ یہ ملک سے 6 مہینے چلے گا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ ہندو لیڈر جواہر لال نہرو وغیرہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی مسلمانوں کو ان کا پاکستان دے دو۔ پہلے تو کہتے تھے نہیں دیں گے، پاکستان مرے گا ہماری لاشوں پہ بنے گا۔ جب انگریز نے سمجھایا کہ یہ ملک چلنے والا نہیں ہے، ان کی ضد پوری کرنے دو، کیونکہ معاہدہ آزادی ہو چکا ہے، لیکن 6 مہینے میں یہ ملک ختم ہو جائے گا، تو ہندو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو ملک دے دو، 6 مہینے کے بعد مسلمان ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یہ ملک ہم سے واپس لے لو، ہم نہیں چلا سکتے۔ معاہدہ آزادی میں یہ طے ہوا تھا کہ جو کرنسی ہے، پیسہ جو ہے، پیسہ یہ 1/3 پاکستان کو ملے گا، 2/3 انڈیا کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ جو انگریز پیسہ چھوڑ کے جا رہا تھا بینکوں میں، ویسے تو انگریز سب کوئی لوٹ کے لے گیا تھا، لیکن بینکوں میں جو رقوم رکھی ہوئی تھی، مثال کے طور پر اگر وہ 3 ارب روپیہ ہے، 3 ارب میں سے 2 ارب بھارت کو، 1 ارب پاکستان کو، جتنا اسلحہ ہے، جتنی توپیں ہیں، جتنے ٹینک ہیں، جتنے میزائل ہیں، جتنی بندوقیں ہیں، یہ سب بھی 2/3 انڈیا کو، 1/3 پاکستان کو۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا تو تمام کرنسی انڈیا کو دے دی گئی، پاکستان کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ جتنا اسلحہ تھا ٹوٹل سارا کا سارا انڈیا کو دیا گیا۔ جب پاکستان بنا ہے تو آپ کے ملک میں توپ کا 1 گولہ بھی نہیں تھا، ٹینک تو دور کی بات ہے، توپیں تو دور کی بات ہیں، 1 گولہ وہ بھی نہیں تھا۔ 14 اگست 1947 کو کراچی میں پرچم کشائی ہوئی ہے، اور وہ پرچم کشائی جو ہوئی ہے وہ ہمارے علماء دیوبند میں سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اور قائد اعظم کہتے تھے کہ اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، اگر علماء دیوبند کی کوششیں نہ ہوتی پاکستان نہ بنتا۔ تو کیا ہوا کہ پرچم کشائی کے ٹائم توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، یعنی 21 توپیں داغی جاتی ہیں۔ پورے پاکستان میں 21 توپ کے گولے بھی نہیں تھے، چلیں یار داغ دیں۔ ایک انجینئر تھا، پٹاخے بنانے کا ماہر تھا، اس نے پٹاخے بنائے، ایسے پٹاخے جو توپ جیسی آواز دیں۔ تو 21 توپوں میں 21 پٹاخے ڈال کے سلامی دی گئی، آواز توپ جیسی تھی، لوگ دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو سارے گولہ بارود ختم کر گئے تھے، ان کو گولے کہاں سے مل گئے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رعب ڈال دیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ پاکستان اگرچہ جہاد کے ذریعے حاصل نہیں ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے انگریز سے لڑ کے آزادی حاصل کی ہے، سیاسی کوشش ہوئی ہے، قربانیاں دی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، مگر پاکستان بننے کے ساتھ 2 قربانیاں بہت بڑی دی گئی ہیں، توجہ ادھر کریں۔ 2 قربانیاں دی گئی ہیں۔ ایک قربانی تھی کشمیر کی لڑائی، دوسری لڑائی تھی مہاجرین، جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، ان کا بڑا قتل عام ہوا، بہت زیادہ قتل عام ہوا۔ آج آپ دیکھیں کہ فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے اور تقریباً 9 مہینے گزر چکے ہیں، 10 مہینے گزر چکے ہیں۔ 10 مہینوں میں تقریباً کوئی 50-60 ہزار افراد شہید ہوئے ہیں، کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ افراد زخمی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ نقصان پاکستان بنتے ہوئے ہوا۔ پاکستان بنتے ہوئے جو لوگ شہید کیے گئے ان کی تعداد 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، 16 لاکھ بھی بتائی جاتی ہے۔
باقاعدہ جو دریا تھے پاکستان کے، جتنے بھی دریا تھے ہندوستان پاکستان کے، خون سے سرخ نظر آتے تھے، اتنی لاشیں مسلمانوں کی ڈالی گئی۔ اتنے بڑے قتل عام کے بعد ملک حاصل ہوا، اور ہندوؤں کی کوشش یہ تھی کہ ملک کو ہم بہت جلدی ختم کر دیں گے، لیکن اللہ نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی کشمیر کا جہاد شروع کر دیا۔ انگریز نے کشمیر ہندو کے حوالے کر دیا تھا، حالانکہ پاکستان میں آنا تھا۔ تو یہاں سے ہمارے سرحد کے مجاہدین، پختون قبائل، ان کے پاس پرانا اسلحہ تھا، پرانی بندوقیں، کلاڑیاں، تلواریں، وہ علماء کی، مجاہد لیڈروں کی قیادت میں کشمیر پہنچ گئے۔ وہ کشمیر میں جنگ شروع ہو گئی، ادھر باقاعدہ فوج تھی، ادھر مجاہدین تھے۔ اس میں مجاہدین نے آدھا کشمیر ان سے لے لیا، چند مہینوں کے اندر آدھا کشمیر ہندوؤں سے چھین لیا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کار میں بیٹھے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں آپ کشمیر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی ہندوؤں پر رعب پڑ گیا کہ یہ لوگ تو ایسے نہیں ہے کہ ہم 6 مہینے میں پاکستان لے لیں، تو ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پہ رعب ڈال دیا، اور اللہ نے پھر پاکستان کو قائم رکھا، اور آج تک الحمدللہ پاکستان قائم ہے۔ تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں چیز نہیں ہے، پاکستان میں فلاں چیز نہیں ہے، بھائی پاکستان میں بہت کچھ ہے۔ اگر ہم ناشکری کی طرف آئیں گے تو ہمیں ہر جگہ پہ ہمیں کمی نظر آئے گی۔ جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں آرام سے اس کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، وہ کھانے کو دیکھ کے بھی کہتا ہے کہ یہ مرغی کیوں بنائی، یہ فارمی مرغی میں نہیں کھاتا، مجھے بکرا چاہیے، بکرا ہونا چاہیے۔ اور بکرے کا گوشت لا دیا تو کہ کباب کیوں نہیں ہے، کوفتہ کیوں نہیں ہے۔ جو شکر گزار بندہ ہوگا، اس کے سامنے آپ دال بھی رکھیں گے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھائے گا، رغبت سے کھائے گا، اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائے گا، اس کے جسم کو دال بھی لگے گی۔ جو ناشکری سے کھائے گا، قورمہ کھائے گوشت کا، جسم کو نہیں لگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پاکستان جو ہے، جن لوگوں نے بنایا ان لوگوں کا احسان مانیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو اگر ہم اس ملک کی قدر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمارے لیے اور زیادہ اچھا بنا دیں گے، اور زیادہ سازگار بنا دیں گے۔ اور اگر ہم ناشکری کریں گے، اور ناشکری کر کے پھر ہم یہ سوچیں کہ ملک ہمارا ٹھیک ہو جائے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، کہتے ہیں کہ نہیں، اور پاک سرزمین شاد باد کی جگہ ہم کہتے ہیں کھیت گھر زمین شاد باد۔ اپنے ملک پہ ہم خود ہی طنز کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنے گھر پہ طنز کرنا۔ آپ اپنے گھر کی برائیاں سارے پورے محلے میں سنائیں، آپ کی عزت بڑھے گی یا گھٹے گی بتائیں؟ لوگ آپ کو بڑا عزیز سمجھیں گے کہ بڑا بہادر آدمی ہے، اپنے گھر کی برائی بیان کر رہا ہے کہ میرے گھر میں چارپائی ٹوٹی ہوئی ہے، میرے گھر میں نلکا خراب ہے، لوگ کہیں گے پاگل، اگر تیرے گھر میں خراب ہے تو ٹھیک کرنا، ہمیں کیا بتا رہے تو صحیح کر اس کو۔ تو آگے بتائے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، ہم 1 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ بھائی محنت کر، 2 وقت کی روٹی کھا لے، تو کچھ سیکھنا۔ ہمارے سامنے بیٹھ کے جو ٹائم ضائع کر رہا ہے، یہی ٹائم تو محنت مزدوری پہ لگا تو کچھ تجھے مل بھی جائے نا۔ ایسا ہی ہے کہ کوئی عزت نہیں اس شخص کی جو اپنے گھر کی برائی کرتا ہے، تو جو اپنے ملک کی برائی کرتا ہے اس کی بھی دنیا میں عزت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ دوسری میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں بھی شکر گزار شمار نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں کہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور لوگ کہتے ہیں ابا تو نے کیا کیا میرے لیے، ماں تو نے کیا کیا میرے لیے، تو بتائیں باپ کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ اور ماں خوش ہوگی دعائیں دے گی یا بد دعائیں دے گی؟ تو اللہ کے ہاں بھی پھر وہ بندہ شکر گزار بندوں سے نکال دیا جاتا ہے کہ میں نے تجھے ماں باپ کی شکل میں نعمت دی، تو نے ان کی قدر نہیں کی نا، تو میرا بھی شکر گزار بندہ نہیں۔ تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، قربانی دی، ان میں علماء بھی تھے، ان میں سیاسی لیڈر بھی تھے، ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ آج ہماری یہ عجیب عادت ہے کہ انہی رہنماؤں کا ذکر کرتے ہوئے تمسخر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جناح صاحب نے پاکستان بنایا، کیا جناح صاحب کو اسلام کا کیا پتہ تھا؟ اور داڑھی کٹواتا تھا، پینٹ، یہ مذہبی لوگ اس طرح کہیں گے، داڑھی کٹواتا تھا، پینٹ پہنتا تھا،
وہ کیا اسلامی ملک بنائے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور وہ فلاں علامہ اقبال کیا آدمی تھا، ڈاکو کی طرح مونچھیں رکھی ہوئی تھی، ایسی بنا شاعری کرتا تھا. شاعری سے کوئی ملک بنتا ہے؟ یار یہ انگریزوں کی سازش ہے، انگریز نے آپ کو بنا کے دے دیا تاکہ اپنا مقصد پورا کرے. یہ سب لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کے والد آپ کو گھر بنا کے دے جائیں، چلیں پورا گھر بنا کے نہیں دے، زمین آپ کو دے دی، ٹھیک ہے؟ آپ کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان لوگوں نے آپ کو راول پنڈی شہر میں خاص جو مین لیاقت باغ ہے وہاں پہ آپ کو 3000 گز کا پلاٹ آپ کو دے دیا، یہ ہماری اولاد کے لیے. یہ اسلام آباد کا جو 0 پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کو 5000 گز کا پلاٹ آپ کو دے دیا. اب آپ کہیں کہ ہمارے ابا کی تو داڑھی نہیں تھی، ابا نے کیا ہمیں دیا؟ ہمارا ابا تو پینٹ پہنتا تھا اور ہمارے چاچا کی تو بڑی بڑی مونچھیں تھیں. یار ان کی اگر کوئی برائی تھی تو وہ برائی بیان کرنے سے آپ کیا حاصل کر رہے ہو؟ وہ برائی اگر ان کے اندر تھی آپ اپنے اندر ٹھیک کر لو. یہ تو احسان مانو کہ آپ کو اتنی بڑی آپ کو پراپرٹی دے کے گئے جس کی قیمت اربوں روپے میں ہے. اب آپ اس قابل نہیں کہ محنت کر کے وہاں دکان بنا لیں، تو آپ ان کی برائی کر رہے ہیں. اگر آپ میں کوئی ہنر ہے، آپ میں کوئی شعور ہے، تو ابھی تک آپ وہاں پہ شاپنگ مال بنا چکے ہوتے. انہوں نے اربوں کی زمین دی ہے، آپ اسے خربوں کا کر چکے ہوتے. تو آپ ناشکری کر کے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے سامنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی آپ کو بے عزت کر رہے ہیں. تو اللہ کی نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے جنہوں نے ملک بنایا. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے، بڑے لیڈر تھے، علماء تھے بڑے بڑے، اور لاکھوں لوگ وہ تھے جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، جو شہید ہو گئے، دریاؤں میں بہہ گئے، جو کنویں کے اندر مر گئے، شہید ہو گئے. ان سب کا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر ہم پاکستان کی قدر نہیں کرتے تو ان سب کے ساتھ غداری ہے. ڈر ہے اس بات کا قیامت میں وہ ہمارا گریبان پکڑیں. ہم اپنے حکمرانوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے حکمران واقعی بہت برے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے ہاتھ صرف حکمرانوں کے گریبان پہ نہیں ہوں گے، میرے اور آپ کے گریبان پر بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس ملک کی ناقدری میں ہم سبھی شریک ہیں، ہم سب شریک ہیں. ہم برے ہیں تو ہمارے حکمران برے ہیں. یاد رکھیے گا، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے اوپر حکمران ہوتے ہیں. جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران آئیں گے. جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان کی لیڈرشپ میں بہت بڑی ہستی، بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جناح صاحب سے، لیاقت علی خان سے، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے گھریلو تعلقات تھے. اور پاکستان کا آئین بننے کے اندر یہ لوگ شریک تھے. جب پاکستان بن رہا تھا تو مفتی شفیع صاحب تو پاکستان کے بہت حامی تھے، بڑی قربانی دی پاکستان کے لیے. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ پاکستان بنے گا، اس میں اسلام کچا ہوگا کہ پکا ہوگا؟ اسلام اس میں کچا ہوگا یا پکا ہوگا؟ یعنی مضبوط اسلامی ملک بنے گا یا کچا کچا اسلام ہوگا؟ تو حضرت نے بڑی یعنی پیاری بات فرمائی. حضرت نے کہا کہ اگر پاکستان میں مسلمان پکے مسلمان ہوں گے وہاں اسلام بھی پکا ہوگا. اگر پاکستان کے مسلمان کچے مسلمان ہوں گے اسلام بھی کچا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے اسلام نافذ نہیں کیا، بے شک ان کا بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہم نے کون سا اسلام نافذ کیا؟ ہم کون سا 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کون سا اپنے کاروبار میں دیانت سے کام لیتے ہیں؟ ہم کون سی اپنی ڈیوٹی دیانت سے ادا کرتے ہیں؟ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہے، لیکن جو نہیں کر رہا وہ اپنے حکمرانوں کے جرائم میں برابر کا شریک ہے. آپ بچے ہیں، طلبہ ہیں، آپ کے لیے یہ وقت ہے سیکھنے کا. احساس ذمہ داری سیکھیں، محنت سیکھیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں. ہر نعمت کا، چاہے وہ آپ کے والدین کی شکل میں ہے، چاہے رشتہ داروں کی شکل میں ہے، چاہے مدرسے اور اسکول کی شکل میں ہے، چاہے وہ ملک کی شکل میں ہے، اس کی قدر کریں اور ارادہ کریں کہ ہم بڑے ہو کر اپنے اس ملک کو ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اور اپنی زندگی اس کے لیے وقف کریں گے. آپ کے عزم کے اوپر اللہ کی جانب سے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.